یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب فرمایا، وہیں پہ فوراً بعد سے کوئی نہ کوئی احکام شریعت کا اہم حکم بھی جاری فرمایا۔ اور مسلمان بندے کی بندہ ہونے کے ناطے ایک شان اور درجہ یہ ہے کہ جب تک وہ ایماندار ہونے کے ناطے احکام ربوبیت کی، احکام قرآنیہ کی پیروی کرتا رہے گا، تب تک شان بھی اسی کا مقدر ٹھہرے گی اور درجے کا بھی حقدار وہی ٹھہرے گا۔ اور صرف اس درجے اور اس شان سے مراد دنیا کی شان نہیں، دنیا کا درجہ نہیں، بلکہ حقیقی اخروی درجہ مراد ہے، اور حقیقی فوز و فلاح کے دونوں جہانوں کی کامیابیاں مراد ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا فلہ جزاء الحسنی، جس نے کوئی اچھا کام کیا اس کو جزا اس کے عمل اور اس کے کہے ہوئے اچھے قول کے مطابق ہی ملے گی۔ گویا کہ اس کا آسان سا مفہوم اور مطلب یہ ہے، مدعا یہ ہے کہ اگر اچھا قول کہو گے بغیر تولے تو اللہ کی ذات بھی بغیر تولے تمہیں اجر و ثواب جاری فرمائے گا۔ اور اگر اچھا قول کہو گے، اچھا قول اللہ کے دین کی امانت ہے، اور قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھی گفتگو کا بھی یہ مرتبہ جاری فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو رب کے دین کی طرف دعوت محبت پیش کرے اور پھر اس کا عمل بھی خود اس عطا کردہ دعوت کے مطابق ہو بہو چلے اور کام اس کے اچھے ہوں۔ اور فرمایا کہ وہ بندہ یہ بھی ساتھ کہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں جس رب کے رستے کی طرف دعوت دے رہا ہوں امت کے لوگوں کو، میں خود اس رب کے حضور گردن کو جھکانے والا ہوں۔ اور پھر پارہ نمبر 1 میں اس سے بھی زیادہ کھول کے رب کریم نے مضمون بیان فرمایا، بلا من اسلم، ہاں کیوں نہیں وہ شخص کہ جس نے جھکا دیا وجہہ للہ، اپنے چہرے کو اللہ کی ذات کے لیے۔ معنی یہ ہے کہ وہ سوتا ہے تو اللہ کی رضا کا متلاشی، جاگتا ہے تو اللہ کی رضا کا متلاشی، کھاتا ہے تو اللہ کی رضا کا طلبگار، پیتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتباع کا رستے کا تلاش گزار، اور وہ تسبیحاں پڑھتا ہے تو محبوب ہستی کائنات کی سب سے بعد از خدا معتبر ہستی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کو ڈھونڈتا ہے۔ آپ کی تسبیح کتنے گانوں پر مشتمل تھی؟ کون سا وظیفہ زبان زد عام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں رہتا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح کا رنگ کون سا تھا؟ آپ جب تسبیح کو پکڑ کے رب کریم کے مجموعے کا صفاتی ناموں کا وظیفہ اور ویت فرماتے تو تسبیح مبارکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سے ہاتھ میں ہوتی تھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تسبیح پر پڑھا کرتے تھے تو زیادہ کون سا ذکر جاری کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں اپنے معمولات کو کیسے درست رکھا کرتے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت فرمایا کرتے میانہ روی کا اصول اور ضابطہ وہاں پہ کس حد تک آپ قائم رکھتے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں سے بالخصوص کمزور طبقات سے ملاقات فرماتے آپ کے میل جول کا، مصافحہ فرمانے کا اور گلے ملنے کا جو خوشی کے مواقع پر آپ معانقہ کرتے ہیں، اس کا انداز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ہوتا؟ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرتبہ مساکین نے، امت کے غریب طبقہ نے، یتیما نے، نادار طبقات نے دعوتیں پیش کی۔ کبھی تو ایسے بھی ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فقط دودھ کے گلاس تک محدود تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غریب کا دل نہیں توڑا۔ آپ نے یتیما کی بھی داد رسی فرمائی، آپ نے نادار طبقے کو بھی حوصلہ دیا، آپ نے یتیما کے سروں پر بھی دست شفقت پھیرا، بلکہ آگے امت کو بھی ترغیب ارشاد فرمائی، جو کوئی یتیم کے سر پر دست شفقت میری امت میں سے پھیرے گا، یتیم کے سر پر جتنے بال ہوں گے اللہ تعالیٰ دست شفقت رکھنے والے کو ہر یتیم کے سر کے بال کے بدلے ایک ایک نیکی کا ثواب عطا فرمائے۔ اس حد تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملنسار تھے۔ جب کبھی کوئی دیوانہ وار گفتگو کرنے آ جاتا، کوئی ضعیف العمر شخص آ جاتا یا خاتون آ جاتی، حاضر خدمت ہوتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح توجہ کے ساتھ منہمک ہو کے یکسوئی کے ساتھ اور ظاہری کان اور دل کے کان لگا کر آپ اس کی گفتگو کو سماعت فرمائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا دل رکھتے مگر سچی باتوں کا دل رکھتے۔ آپ جھوٹی منافقانہ عادات سے پاک تھے۔ اللہ کا ہر نبی ان برے خصائل سے، بری عادات سے پاکیزہ ہوتا ہے۔
نبی کو نبوت کا منصب ملتا ہی تب ہے جب وہ ہر عادات رذیلہ سے اور معاملات خبیثہ سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا ہی تب فرماتا ہے جب وہ ساری ان رذائل سے اور ان خبائث سے پاک اور نورانی ہو جاتا ہے۔ میرے پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ غذا کے طلبگار رہتے ہیں اور آپ غذا کو بڑے آرام سے کھاتے ہیں، اور بہت سے مواقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر غذا کے جملہ کے اٹھانے پر، لقمہ کے اٹھانے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا کا بیان فرماتے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحمل کے ساتھ کھانا کھاتے اور معتدل مزاج، ایک لیول رکھ کے جسم کا آپ کھانا کھانا پسند فرمایا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشوں کی جھلکیاں دیکھتے ہیں تو آپ نے ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ آج بہت سے مقامات پر ہم ہوٹلز میں جاتے ہیں اور ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں، بہت سے لوگ ٹانگیں پھیلا کر کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھلایا بھی جاتا ہے، اور پھر شادی بیاہ کے مواقع پر تو ایسے ہوتا ہے بہت سی سنتوں کو ہم تعطیل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ دیکھیں، آپ نے فرمایا بندہ وہاں پر کھانے کے پاس موجود ہونا بندے کا یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اور کھانے کا موجود ہونا بندے کی طلب اور ڈیمانڈ کے مطابق یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ فرمایا جب دو طرح سے انعامات ہوں، بندہ بھی موجود ہو اور بندے کی ڈیمانڈ اور طلب کے مطابق، فیلنگز کے مطابق اس کے پاس کھانا بھی موجود ہو، فرمایا دوہرے انعام کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ بندہ پاؤں پھیلا کر کھانا کھائے، بلکہ کھانے کی جانب پاؤں بھی نہ کرے، اور فرمایا ٹیک لگا کر کھانا کھانا اور کھانا کھلانا یہ تو تکبر کی علامت ہے۔ فرمایا میرے امتیوں تکبر کو اپنے قریب بھی نہ آنے دینا، اور فرمایا تکبر اور حسد یہ ایسے شیطان مومن بندے کی خون میں ڈالتا ہے، گردش کرواتا ہے، جیسے عام جسم کا خون انسان کی رگوں میں گردش کرتا ہے۔ اور فرمایا خبردار اپنے رکھ رکھاؤ میں، اپنے معاملات میں اور ملن ساری میں امتیازی برتاؤ نہ آنے دینا۔ پہلے لوگ تم سے اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ انہوں نے امتیازانہ سلوک والے برتاؤ کا معاملہ کیا۔ اگر تمہارے درمیان میں امتیازی سلوک آ جائے گا تو عنقریب تم تکبر کا، حسد کا، وسوسوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ عمراء جب اپنے بچے بچیوں کے ہاتھ پیلے کرتے ہیں اور شادی بیاہ کے مواقع آتے ہیں تو غرباء کو دعوت نہیں دی جاتی۔ غرباء کو دعوت تو درکنار، کارڈ بھیجنا تو درکنار، انویٹیشن دینا تو درکنار، غریبوں کو آخر میں بچا کچا کھانا بھی نہیں دیا جاتا۔ یہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی نہیں تھا۔ سیرت نبی علیہ السلام سے یہ باتیں تعلق قطع نہیں رکھتی تھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے سادہ غذا کھانا کھانا پسند فرمایا کرتے۔ آپ کا لباس صاف ستھرا ہوتا، اجلا ہوتا، چمکدار ہوتا، مگر سادہ لباس ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر درجہ خشوع و خضوع کا پیکر ہوتے۔ آپ اپنے رب کی جب عبادت میں کمر بستہ ہوتے تو یوں لگتے کہ جیسے دنیائے کائنات میں فقط واحد خالق کائنات کی ذات ہے تو اس کو منانے والی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور یوں لگتا کہ جیسے اللہ کی بندگی کا آج اگر کسی نے حق ادا کرنا ہے تو رسول نبی آخر الزمان نے ادا کرنا ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث طیبات کے اندر یہ گوشہ ملتا ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلکیاں ملتے ہوئے راویان حدیث کہتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھولتی ہوئی ہنڈیا کی طرح اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زاروں قطار آنسو بہایا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے اپنے رب کا کلام پڑھتے ہوئے، جہاں خوشخبریوں والے معاملات اور آیات بینات بشارت والا واعظ آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہٹ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اس کو تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھار تو ایسے ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے گفتگو شروع کر دی۔ اے میرے صحابہ، تم نے دیکھا ہے میں نے کون سی آیات بینات اللہ کی تلاوت کا، کلام اللہ کا حصہ تلاوت کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانے اللہ کی عطا سے یا آپ کو عطا کرنے والا رب جانے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے یہاں اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، اللہ نے ان آیات کے اندر چشمہ سلسبیل کی بشارت دی ہے۔ بولے نا سبحان اللہ۔ آج تو عید کا موقع ہے اور آج اگر سبحان اللہ بولیں گے تو عام دنوں سے بھی زیادہ اس میں کار ثواب جاری ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے انعامات کا دن ہے، اور انعامات والے دنوں میں بندہ صرف سبحان بھی کہہ دے تو وہ بھی اللہ کی تعریف سمجھی جاتی ہے، اور جب سبحان کے ساتھ اللہ کا ذات طیبہ نام مبارکہ لگا دیا جاتا ہے پھر تو پتہ چلتا ہے مومن آج ادا ہی اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے آیا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ حد درجہ جب بھی آپ بشارت والی آیات بینات کی تلاوت فرماتے اس میں حوض کوثر کا چرچا ہے،
اس میں چشمہ سلسبیل کا تذکرہ ہے، اس میں میری شفاعت کبریٰ کا چرچا ہے۔ اس آیت بینہ کے اندر میرے صحابہ میں اس لیے مسکرایا تلاوت کرتے کرتے تمہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے، چاہے سفر کا معاملہ ہوتا، حضر کا معاملہ ہوتا یا مسجد نبوی کی باتیں ہوتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس میں اللہ نے مجھے مقام محمود پر فائز کرنے کا وعدہ فرمایا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ وہ وقت ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ چکا ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، اور مقام محمود عام مقام نہیں، جہاں پر سب سے زیادہ اللہ کے عرش کے قریب رہ کر اللہ کی حمد و ثنا کا بیان کیا جائے گا، وہ جگہ مقام محمود کہلائے گی، اور جہاں پہ سب سے زیادہ مدحت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم و توقیر محمدی کے ساتھ پڑھی جائے گی، بیان کی جائے گی، اس جگہ کو عرش کے قریب تک جگہ مقام محمود کہا جاتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے اللہ تعالیٰ کا جتنا ہو سکے صبح و شام کے اوقات میں ذکر کیا کرو۔ بعض روایات صحیحہ ستہ کے اندر آتا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم پہلو بدلتے، کروٹ بدلتے، اپنے رب کو یاد کریں، صبح کے اوقات میں یاد کریں، شام کے اوقات میں رب کی رحمت والے دروازے پر دستک دیں تو کیا ہوگا؟ تو فرمایا عرش والو تم اپنے رب کو یاد کیا کرو، عرش کا رب ہر لحظہ صبح و شام کے اوقات سے بھی پاکیزہ اور جدا ہو کر اللہ تمہیں یاد فرمائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو تم رب کی یاد میں رہو، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ سوتا نہیں ہے، اس کو اونگ نہیں آتی، اسے کوئی شخص بیدار نہیں کرتا، اسے کوئی تھکن نہیں ہوتی، اسے کوئی محتاجی نہیں ہوتی، اسے کوئی گراوٹ کے آثار نہیں، اس کو زوال نہیں، اس کے شایان شان ہر بلندی ہے، اس کے شایان شان ہر عروج ہے، وہ کمال ہے، اور جس پر وہ کرم کی نگاہ فرماتا ہے اسے بھی کمال فرما دیتا ہے، اور لازوال ہے، اور جس پر وہ نگاہ رحمت جاری فرما دے ایک مرتبہ وہ زوال سے پاک ہو جاتا ہے۔ باقی فنا ہر ایک کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء بھی جب دنیا سے رخصت ہوں گے ایک لمحہ آنی ہے، اور وہ وقت فانی کا مقام آنا ہے، لیکن جب دوسرے پہل کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر خدمت ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دائمی حیات ابدی ان کا مقدر فرما دیتا ہے۔ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے جو معاملات بیان کیے، آج اگرچہ خوشیوں کا دن ہے، کوئی مومن یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ یہ قبر کے معاملات پر تازہ کیے جائے، لیکن جو ہم نے پچھلا سارا سلیبس پڑھا ہے، 30 دن یہ سلیبس ہی تیار کرتے رہے، 30 دن یہ پریکٹیکل تربیت کا مہینہ تھا نا۔ پہلے عشرے کے اندر ہم نے رب کی رحمتوں کو لوٹا، دوسرے عشرے کے اندر مغفرت کے طلبگار رہے، اور تیسرے عشرے کے اندر رب کی رحمتوں کے امیدوار بن کے مغفرت کے طلبگار بن کے اس بات کے متقاضی رہے، امیدوار رہے کہ اللہ کریم ان قریب ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی کا بھی پروانہ جاری فرمائے۔ اب اگر ان 3 مواقع پر، یہ سارے کے سارے خوشبختیوں والے مواقع ہیں، کوئی بندہ تینوں کے تینوں مواقع سے فائدہ اٹھا جائے گا، کوئی بندہ 2 مواقع کا خوش نصیب بنے گا، کوئی ہوگا ایک چاند سے فائدہ اٹھائے گا، لیکن کم از کم رب کی رحمت کو اس نے یاد تو کیا، کم از کم وہ مغفرت کا امیدوار تو بنا، کم از کم اس نے نجات جہنم کے لیے رب کی نجات والے اور جہنم کی آگ سے آزادی والے دروازے پر دستک تو دی، کم از کم اس نے رمضان شریف کا موسم بہار نیکیوں والا عرصہ حاصل تو کیا زندگی کے اندر، کم از کم اور نہ صحیح مانا کہ اس کے روزے تقویٰ والے نہیں، مانا کہ اس کے روزے قابلیت قبولیت والے نہیں، مانا کہ وہ کامل اکمل مسلمان نہیں ہے، مانا کہ اس نے روزے کا صحیح نفع اور فیضان حاصل نہیں کیا، مانا کہ ہم سب سے رمضان کے ادب پورے نہیں ہو سکے، لیکن کم از کم اتنا تو نگاہ حسن کے اندر، نگاہ ظاہر کے اندر اتنا تو کمال ہوگا، اتنا تو لطیف اور کرم والا ماحول ہوگا، اس نے روزے داروں کے مبارک چہروں کی زیارت کی ہوگی، اس نے قرآن مجید کے اوراق کی، مصحف قرآنیہ کی، مصحف کلام کی، اللہ تعالیٰ کے مصحف انقلاب کی زیارت کی ہوگی، کم از کم وہ مسجد میں ایک لحظہ آ کر نمازیوں کے ساتھ شامل جماعت تو ہوا ہوگا، کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے وہ افطار کے وقت دعائیں تو پڑھنے والا ہوگا، کم از کم وہ سحری کے وقت اٹھا ہوگا، اور جو سحری بنانے والے ان کے گھر کے ماحول کے اندر، معاملات کے اندر اہل و عیال، ان سحری کے وقت اٹھنے والوں کی بھی زیارت کی ہوگی۔ اور پاک محبوب کامل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو سحری کے وقت اٹھنا ہے یہ بھی برکتوں کے ماحول سے اپنے آپ کو مستفیض کرنے کے مترادف ہے، اور جو بندہ فرمایا سحری کھاتا ہے السحور برکتن، وہ باعث برکت ہو جاتا ہے۔ کم از کم اتنا نہ صحیح کہ ہم نے سب سے زیادہ دعائیں مانگی ہوں گی،
لیکن جن صفوں میں جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہوگا اور جہاں پہ دعاؤں کے طلب رکھنے والے دعا مانگ رہے ہوں گے، ہم کم از کم اس مجلس کے حصہ دار ہوں گے۔ تو کوئی نہ کوئی تو سلسلہ کرم ہم پہ ہوا ہوگا۔ وہ بندہ بڑا مایوس ہے جو عید کے دن بھی کہے میں اسی طرح کا گناہگار ہوں جس طرح رمضان سے پہلے آمد سے پہلے کا تھا، پھر رمضان میں آنے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو آپ میں سے سب سے بڑا کوئی مجمع میں سے گناہگار اٹھ کے کہہ دے میں سب سے بڑا گناہگار ہوں، تو ہم سوال کریں گے تجھے رمضان عطا ہوا ہے یا نہیں؟ عطا ہوا ہے، بالیقین عطا ہوا ہے۔ رب نے جو تجھے رمضان عطا کیا ہے یہ کیا بلا مقصد تجھے عطا کر دیا؟ قرآن مجید کا خلاصہ پڑھے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید دعوت فکر پیش کرتا ہے۔ فرمایا ہم نے کوئی ایک کائنات کا ذرہ بھی بے فائدہ نہیں بنایا۔ رمضان شریف کی برکتیں تو اللہ اکبر کے کمال کی برکتیں، اس لیے ہمیں قبر کا اور عشر کے معاملات کا عید والے دن بھی جائزہ لینا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی سیرت سے تو ضرور سیکھنا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں کسی نے کہا فاروق اعظم عید کے دن رو رہے ہیں، رونے کی کوئی خاص وجہ تو نہیں بنتی، عید تو خوشیوں والا دن ہے اور تہوار ہے مسرتوں کا اور انعام و اکرام کا دن ہے اور نوازے جانے کا دن ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا جن کے روزے کامل ہوں گے یقیناً ان کو نوازا جائے گا۔ مجھے پہلے یہ تو رب کی ذات سے معلوم ہو جائے کہ فاروق اعظم کے روزے رکھنا قبول بھی ہوا یا نہیں، مجھے پہلے یہ تو معلوم ہو جائے فاروق اعظم جو روزوں کے ماحول کے اندر رمضان کے موسم بہار کے اندر گریہ و زاری کرتا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا۔ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے عید کا دن ہوگا لیکن میرے لیے ابھی بھی مقام لمحہ فکریہ ہے، میرے لیے تفکر کا مقام ہے۔ اگر میرے روزے قبول نہ ہوئے ہوں اور توبہ کے درجے کو نہ پہنچ سکا ہوں اور رب کو راضی نہ کر سکا ہوں تو پھر میرے لیے عید نہیں، میرے لیے وعید کا دن ہے۔ اتنا بڑا شخص وہ جملہ کہہ رہا ہے کہ جس کو محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بشارت دنیا میں ہی دے دی گئی، فاروق تم حق و باطل کے درمیان سب سے فرق کرنے والی ذات ہو۔ فاروق تمہیں دیکھ کر تو شیطان بھی رستہ بدل دیتا ہے، بلکہ مسلمان اقوام عالم پر جو شیطان اپنے ڈورے ڈالتا ہے بغاوت دین کے، اللہ کی نافرمانی کے، شیطان جب فاروق اعظم کو دیکھتا ہے تو گلیاں بھی بدل دیتا ہے، شیطان بازاروں کے رستے بھول جاتا ہے، اور اگر شرابیں بھی ہوں بوتلوں میں تو وہ سرکے کا نام و نشان میں بدل جاتی ہیں۔ اور فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتا۔ وہ فاروق ہستی اگر عید کے دن سوچو بچار میں ہے تو پھر ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے، ٹھنڈے مزاج سے بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم لمحہ فکریہ تلاش کریں، تفکر کے مقام کو پائیں، اور جو بندہ تفکر کے مقام کو پہنچتا ہے اللہ قرآن کی برکت سے اسے تدبر عطا فرماتا ہے، اور جو تدبر کے مقام کو پہنچتا ہے اللہ اسے دین کا تعلق یعنی علم کامل عطا فرماتا ہے، اور یہی معرفت کی پہلی سیڑھی ہے۔ دیکھیں رب رب کرتے ساری زندگیاں گزر گئی، میری عمر 20 سال، آپ کی عمر 40 سال، کسی کی عمر 60 سال، کوئی 10 سال کا بچہ، کوئی تو 80 سال، کوئی سینچری سے بھی کراس کر چکا ہے، رب رب کرتے گزر گئی۔ بندہ مومن کبھی سوچ رب کا پتہ بھی معلوم کیا، رب کا نشان منظر بھی پایا، رب کی معرفت کے جلووں میں بھی تم سمویا نہیں، تو پھر تلاش کر وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم تو تمہارے اندر ہی رہتے ہیں، نفسوں کے آس پاس ہی، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ اور پھر قرآن مجید ہمیں جوڑ کر کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شاہ رگ کے سہارے تو جی رہا ہے، تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ اللہ فرماتا ہے ہم زیادہ قریب رہتے ہیں۔ بندہ یاد خدا کا یا رسول اللہ سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی نعرہ حیدری۔ اس لیے بندے کو چاہیے اپنے قبر کے مقام پر غور و فکر کرے۔ آج دنیا سے جاتے لمحے بھر کی بھی دیر نہیں لگتی، پہلے کہتے تھے اجل آ جانی ہے، اب یوں سمجھ رہے کہ اجل آ جانی نہیں، اجل آ چکی ہے، اسباب پیدا ہو چکے ہیں، غلاظت والا پانی استعمال کیا جا رہا ہے، اور آج راہ جاتے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور صدا آ جاتی ہے فلاں عزیز کا معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، آپ پہنچیے ہاسپٹل میں، تب بندہ اپنے منہ میں انگلیاں ڈالے وہاں پہ سوچ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ ابھی اچھا بھلا گفتگو کر رہا تھا، ابھی 5 منٹ پہلے فون پہ بات ہوئی، ابھی چند دن پہلے اس سے ملاقات ہوئی، ابھی اس کو اعتکاف سے اٹھا کر آیا ہوں۔ یاد رکھیں کہ اسباب دنیا میں موت کے آ جاتے ہیں اور بندے کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، اور بالخصوص تیزی سے موت ان پر پار کرتی ہے جو بالکل غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔
اس لیے صاحب آج کا پتہ ہے اگلی گھڑی کا پتہ نہیں، اس لمحے کا پتہ ہے اگلے لمحے کی خبر نہیں۔ آج عید الفطر ہے، آپ اندازہ لگائیں اس مجمع عام کے اندر کتنے مسلمان دوست، ہمارے بزرگ، بچے، ساتھی یا ہماری خواتین مائیں بہنیں گھروں میں موجود تھیں جو اس اجتماع عید الفطر کی خوشیوں کے تہوار میں شریک تھیں۔ آج ان کا پتہ نہیں، آج ان کے کفن قبروں کے اندر میلے ہو چکے ہیں، آج ان کو کوئی کھانا پوچھنے والا نہیں، آج ان کو کوئی سلامیاں دینے والا نہیں۔ کچھ تو ایسے بے نام و نشان گمنامی کی تصویر بن گئے ہیں جن کے پیچھے کوئی دعائے مغفرت کا جملہ کہنے والا عید کے دن بھی کوئی نہیں۔ اس لیے غور کر، جب تو خود اپنے لیے اپنے رب کی معرفت کے رستوں کو آسان کرنا چاہے گا، میں اکثر کہا کرتا ہوں بندے تیرا کام ہے ارادہ بنا۔ تیرا کام کیا ہے؟ بولے بولے، تیرا کام کیا ہے؟ صرف ارادہ بنا۔ تو اپنے تصور کو لا، میں اللہ کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، میں اللہ کا متلاشی ہوں، میں رب کے دربار میں معرفت کے رستے پر چلنے کا خواہش مند ہوں، میں رب کو پانا چاہتا ہوں۔ اگر رب شاید رب سے زیادہ قریب ہے تو میں نے قرآن مجید کے کتنے پارے پڑھ لیے، آخر رب کیوں نہیں ملا؟ میں تو روز نماز پڑھتا ہوں، ایک نماز میں لاتعداد سجدوں میں پڑھ کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے والا بندہ ہوں، مجھے رب نہیں ملا۔ مولانا بتاتے ہیں رب ادھر ہے، پھر میں جا کے قرآن میں سے ڈھونڈتا ہوں، پھر مجھے رب نہیں ملتا۔ میرے اندر کیا کمیاں ہیں؟ سب سے زیادہ ہمارے اندر زبان کا شکوہ زیادہ ہو گیا، زبان پر دل کے اندر صبر ختم ہو گیا اور زبان سے شکر کا کلمہ ختم ہو گیا۔ آپ اپنے دل کو صابر بنائیں۔ کیا کریں؟ اپنے دل کو، اللہ کے نبی اس بلند درجہ عزائم کے مالک تھے، خوبیوں کے مالک تھے، ان کو آروں کے اندر چیر دیا گیا، انہوں نے اپنی امتوں سے شکوہ نہیں کیا۔ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے زلزلوں کا شکار ہوئے، تیز آندھیوں کا شکار ہوئے، موسلادھار بارشوں کی نظر کر دیے گئے، اور ان کے ساتھ جنگ لڑنے والوں نے کہا اللہ اس سے بھی زیادہ مشکل وقت کون سا آئے گا، اب اللہ کی مدد کب پہنچے گی؟ تو پھر بھی اللہ نے جواب دیا الا ان نصر اللہ قریب، تم منتظر رہو، اللہ کی مدد پہنچ ہی گئے گی، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ آج دیکھو مسلمانوں کو کس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی کوئی دنیائے عالم کے اندر آئیڈیل صورتحال نہیں۔ اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو صبر والا دل بنائیے، اس مادے پر، اس نعمت پر لے کے آئیے، اور زبان سے ہمیشہ شکر کا کلمہ، الحمدللہ کا کلمہ۔ اب ہم سے نہ چلتے کوئی بندہ پوچھ لے نا حضرت کیا حال چال ہے، ہم لاکھوں قسم کے شکوے ادھر کھڑے کھڑے ہی سنا دیتے ہیں۔ تو نے کبھی یہ بھی سنایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے دیے؟ تو نے کبھی یہ بھی سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری شکل و صورت کو سلامت رکھا ہے گناہگار ہونے کے باوجود؟ کبھی یہ بھی سنایا ہے کہ میرے قدموں کے نیچے اور میرے سر کے اوپر میرا اپنا گھر ہے، میری اپنی چھت ہے؟ کبھی یہ بھی سنایا ہے میں روزانہ روزگار کی تلاش میں جاتا ہوں تو بغیر پیسوں کے دیہاڑی کے واپس نہیں آتا؟ کبھی یہ بھی سنایا ہے کہ الحمدللہ میرے والدین سدا بہت سلامت ہے؟ کبھی یہ بھی سنایا ہے میرے بچوں میں سے کوئی صاحب علم، صاحب حافظ قرآن بن چکا ہے؟ ہم جو اللہ کے کرم ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور شکووں کی گجاٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے اللہ پاک کی ناراضگی آتی ہے، اس سے غیظ و غضب کا دروازہ ہم خود کھولتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرتے چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ انعامات کا تسلسل بڑھاتا چلا جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ ناشکری ہے، ہم کسی حال میں خوش نہیں ہو رہے۔ بیٹے آ گئے تو تب بھی خوش نہیں، بیٹیاں زیادہ ہو گئی یا صرف بیٹیاں آ گئی تب بھی خوش نہیں، کچھ بھی نہیں ملا تب بھی خوش نہیں، اپنا گھر ہے اور بھائی کے ہاں اولاد رہی تب بھی بے سکونی کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خدا را اللہ تعالیٰ کے جتنے انعامات ہیں سارے انعامات دنیا میں بھی ہمیں دے دیے جائیں تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے انسان پھر بھی اگلی منزل کی جانب متلاشی رہے گا، وہ کہے گا شاید وہ جو دوسری وادی ہے وہ بھی میرے زیر ملکیت کر دی جائے۔ لہٰذا صاحبان عید الفطر کا موقع ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، تھوڑا دیا ہے، جس حساب سے آپ کو مجھے صلاحیت دی ہے، مجھے اگر علم دیا ہے، تھوڑا بہت دین کا نالج دے دیا ہے، میرا کام، میری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے آپ حضرات سے، آگے بانٹتا جاؤں، آگے بانٹتا جاؤں، آگے ہیرے تلاش کرتا جاؤں، اور ہیروں کو تلاشنا یہ امت کے رہبروں کا کام ہے، کچھ ملے یا نہ ملے، عزت بھی نہیں ملتی تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ کرم پر ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت آپ نے نہیں دینی، نہ میں آپ کو دے سکتا ہوں نہ آپ مجھے دے سکتے ہیں، قدر ایک دنیا کا سلسلہ ہے، عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اس لیے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، نیک راہوں میں خرچ کرو، اور صدقہ فطر دیکھیں نا واجب ہے، عید الفطر سے پہلے اس کا نکالنا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس کو لٹکائے نہ رکھا کرو، معلق نہ کیا کرو، کوشش کیا کرو، لگے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے روزوں میں، رمضان کے موسم بہار میں موقع دیا ہے تو کیوں نہ 700 گنا ثواب حاصل کریں،
70 गुना सवाब हासिल करें, मस्जिदों में अपने माल को खर्च किया करें, और सदका फितर याद रखें कमजोर अवाम का हक है, उनको ईद की खुशियों में शरीक किया करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दीन पर सही पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। हम कमजोर लोग हैं, अल्लाह अपनी मदद से हमें मजबूती अता फरमाए। अब आप सारे दोस्त अहबाब ईद उल फितर के पढ़ने का तरीका समाप्त फरमा लें कि इसमें 2 रकअतें हैं। कितनी रकअतें हैं? 2 रकअतें हैं। और इस नमाज का दर्जा क्या है? वाजिब का दर्जा है। और इसमें याद रखें, आम जैसे सुन्नतें या नवाफिल पढ़ते हैं, नमाज बाकी वैसे ही है, लेकिन पहली तकबीर तारीमा कहने के बाद हम क्या पढ़ते हैं? सना। क्या पढ़ते हैं? सना पढ़ने के बाद जब अभी सूरत फातिहा शुरू नहीं करनी, पहली रकात में क्या करना है? अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथों को बुलंद करना है, हाथों को छोड़ देना है। ये पहली जायद तकबीर हो गई। दूसरी मर्तबा हाथों को कानों तक लेके जाना है, बुलंद करना है, छोड़ देना है, ये दूसरी जायद तकबीर हो गई। तीसरी तकबीर चूंकि अलहदा नहीं होती फातिहा पढ़ने से पहले, लिहाजा तीसरी तकबीर के लिए कानों तक हाथों को बुलंद करेंगे और हाथों को बांध लेंगे। फिर क्या होता है? सूरत फातिहा पढ़ी जाती है, कुरान मजीद का कोई हिस्सा तिलावत किया जाता है, रुकू सजूद, और जैसे दूसरी रकात के लिए उठते हैं, किरात शुरू हो जाती है, वैसे ही किरात ही शुरू करनी। उठते साथ ही दूसरी रकात के लिए हमने कोई तकबीर इजाफी नहीं कहनी, हाथों को बांध लेना है। लेकिन जैसे ही किरात मुकम्मल होगी, कुरान मजीद का हिस्सा तिलावत मुकम्मल हो जाएगी, दूसरी रकात के रुकू में जाने से पहले इजाफी तकबीर कही जाएगी, कानों तक हाथों को उठाना है, छोड़ देना है, पहली तकबीर हो जाएगी। दूसरी तकबीर हाथ उठाने हैं, हाथों को छोड़ देना है। अब ये पहली रकात की 3 तकबीरें और दूसरी रकात की 2 जायद तकबीरें। एक तकबीर रह गई है, उसको भी तीसरी रकात में रुकू में जाने से पहले अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथों को छोड़ देंगे। अब ये 3 तकबीरें पहली रकात की और 3 तकबीरें दूसरी रकात की मुकम्मल हो गई। अब आएंगे रुकू की तकबीर की तरफ, वो एक अलहदा होती है, अल्लाह अकबर कह के या मुसलमान रुकू में जाता है, लिहाजा वो जब चौथी तकबीर होगी दूसरी रकात में, तो उसमें हम रुकू में चले जाएंगे। रुकू होंगे, 2 सजूद होंगे, और उसके बाद अत्तहियात पढ़ा जाएगा, और उसके बाद फौरन मुबारकबादी का सिलसिला ये नहीं करना चाहिए, खिलाफ सुन्नत है। उसके बाद जो खुतबा है ईद उल फितर के, वो 2 खुतबे पेश किए जाएंगे। जब खुतबे का सुनना भी ये लाजमी है, ये जरूरी होता है, अदब के साथ बैठे रहा करें। खुतबे में मुनहमिक रहना, ये भी अल्लाह ताला की नेमतों की शुक्रगुजारी के मुतरादिफ है। इंशाअल्लाह इसके बाद फिर दुआ होती है, दुआ से पहले भी यकीन चाहे तो मुबारकबादी दे सकते हैं, खुतबों के बाद मुबारकबादी देना ये सुन्नत मुस्तफा करीम है। सबसे ज्यादा बेहतर है दुआ भी हो जाए, अल्लाह ताला के हुजूर गिरियोजारी कर लें, उसके बाद मुबारकबादी के सिलसिले है। और जिसके साथ मुसाफा करना है, दिल से मुसाफा करना है, ये इरादा करके उठेंगे। जिसके साथ मुसाफा करना है, दिखलावे के लिए मुसाफा, दिखलावे के लिए मुसाफा, रब के दरबार में आए हैं इबादत के लिए, और जो आए हैं जिससे मुसाफा कर रहे हैं, मुआनका कर रहे हैं, भले से कितना ही गिला शिकवा जिंदगी के अंदर क्यों ना रहा हो, उससे कैसी ही क्यों कर खता ना हो गई हो, अल्लाह ताला से माफी लेने आए हैं, तो सबसे पहले माफी वाला दिल भी हमें बनाना होगा। जिससे मुआनका करना है, गले मिलना है, दिल से मिलना है। जिसके बारे में तबस्सुम मुस्कुराहट का रास्ता इख्तियार करना है, तो दिल से इख्तियार करना है। मुसाफा करना है तो दिल से सलाम दुआ करनी है। और कोशिश करें जो बहन भाई नाराज हैं, हम बरसों नाराजगियां पाल रहे हैं, मैंने पहले अर्ज कर दिया, जिंदगी का कोई पता नहीं कब किसी मोड़ पर इख्तिताम हो जाए। क्या याद करेंगे वो बहन भाई? पीछे कम से कम इतने बहने भाई, माँ बाप गिलों शिकवों से पाक हस्तियां छोड़ जाएं कि जो अगर हम दुनिया से चले जाएं, पीछे कोई दुआ करने वाला तो बच सके। अल्लाह ताला हमें इस तरफ भी गौर व फिक्र और तदब्बुर अपनाने की तौफीक बख्शे। तमाम दोस्त अहबाब सब में दुरुस्त फरमा लें, कंधे के साथ कंधा मिला।